اپنے حالات سے سمجھوتا کر کے معاذ اللہ کسی کی بھی چاپلوسی بھی اگر کی ہے تو اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ یہ فاروق اعظم کی میں نے ایک غیرت بتا دی، لیکن ساتھ میں ایک ایمانی جذبات۔ میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عشق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بکنے نہیں دیتا، اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ آپ اگر مومن ہیں، حضور کے امتی میں اگر حقیقی معنوں میں آپ مومن ہیں تو ایمان جو ہے نا وہ کبھی بکتا نہیں ہے، اور جو بک جاتا ہے تو پھر اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ شاید وہ مومن ہی نہ رہا ہو۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ ہمارے یہاں لالچ چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی لا کے رکھ دے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا بتاؤں۔ خاص کر کے میں رسول اللہ کے خاندان کے احوال بیان کروں تاکہ ہمارے دلواڑے کے سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر غیرت زندہ ہونا تو تمام سادات کی ماں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی دلیر اور اتنی بڑی سخیہ گزری ہے کہ جب عین نکاح کے وقت حضور نے کہا نا کہ فاطمہ آپ کیا چاہتی ہیں، جب مہر کا سوال آیا کہا کیا چاہتی ہے، تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا نے کہا ہاں، کہا تب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ امت کے غم میں رہتے ہیں، کہا ہاں، کہا کوئی میرا ایسا مہر مقرر کر دیا جائے کہ جس سے آپ کی ساری امت کا بھلا ہو جائے۔ جب یہ سنانا تو اللہ نے ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام کہنا اور میرے محبوب کو پیغام دینا کہ آپ اپنی بیٹی سے فرمائیں کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے اس کی نکاح کا مہر جنت اور اس کی ساری نعمتیں رکھ دی۔ یہ رسول اللہ کی وہ صاحبزادی ہے کہ جس کے عین خوشی کے موقع پر یہ بشارت آئی، کہا آپ کا مہر جنت اور جنت کی نعمتیں رہے گی، لیکن واہ آپ کے دلوں کی وسعتوں پر قربان کہ آپ نے اپنی وسعت ظرفی کا وہ مظاہرہ کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے جنت بھی نہیں، جنت کی نعمتیں بھی پسند نہیں۔ یعنی سیدہ وہ ہے جو رہتی تھی 17 پیبند کے اندر، لیکن کہا میرے نکاح کا مہر جنت اور اس کی نعمتیں بھی نہیں۔ کہا تو بیٹی آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ کہا بابا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت تو وہی جائے گا جو ابرار ہوگا، نیکوکار ہوگا، آپ کا گنہگار امتی کہاں جائے گا؟ جس نے عشق کا دم بھرا ہوگا وہ غربت کی چکی میں ضرور پیچھا گیا، لیکن آپ سے غداری نہیں کی، اس نے کسی کے پیسوں پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا ہر گنہگار عاشق جو ہے وہ بھی بخشا جائے، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے۔ اتنے میں دوبارہ جبریل آئے اور باقاعدہ لیکھت مہر کے ساتھ آئے، کہا اللہ کا پیغام یہ ہے اور لیکھت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی مہر ہی یہ ٹھہرا دی گئی ہے کہ اللہ آپ کی ساری گنہگار امت کی بخشش اور مغفرت کرے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ خوشیوں میں بھی امتیوں کو بخشوانے کے منصوبے بناتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور میں دل والوں کو مطلب بہت پرانے دور سے جانتا ہوں، آپ کے ہی بچپنا میرا گزرا ہے، قریب میں ہونا میں ہی بہت اچھی طرح سب کو جانتا ہوں، اور ایک ایک فرد کے نام سے بھی وابستہ ہوں کہ اس میں کون کیا رول ادا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ڈر جائیے، اس لیے کہ جو رسول اللہ سے ٹکرا گیا نا وہ ہمیشہ کٹ جاتا ہے، اینی ٹائم کٹ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ مہوا نام سنا نا آپ نے، مہوا، وہاں بھی ایسے حالات بنے تھے، ایک زمانہ تھا ہم لوگ وہیں قریب کے ہیں، تو وہاں ایسی حالت تھی کہ مطلب لوگ یہ کہہ دیتے تھے پہلے کہ یہ وہابیوں کا مرکز ایسا، یعنی یہ پورا مہوا گھرا ہوا، ایسا لوگ بولتے تھے۔ اللہ نے کرم ایسا فرمایا کہ ساور کنڈلا سے اللہ نے دادا باپو کے قدم وہاں رنجا فرمایا، آنا جانا پورا شروع ہوا، اور کم و بیش 35 سادات کے گھر، کتنے 35 کے قریب سادات کے گھر، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کون سی بڑی نعمت سے سرفراز کیے گئے کہ ہماری شانیں کیا ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ لوگ تو ہمیں کہیں اور دوڑ کر جا رہے تھے، یہ سید ہمیں صحیح راستے پر لے کر جانے والا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا، اور آج الحمدللہ ان 35 گھروں کی برکت یہ ہوگی کہ کم از کم 3 سے 4 کے قریب مسجد سنی کی نظر آ رہی ہے، اور قریب 2 مدرسے یعنی دارالعلوم کی شکل میں الحمدللہ اہل سنت کے وہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ کام کوئی کرے گا نا تو ہوگا، ورنہ خالی کیونکہ آپ کہیں ہو گئی، آپ کہیں کون نہیں کہہ سکتا،
سب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اور آپ کو جو ہے نا مل جل کے کام کرنا ہوگا کہ الحمدللہ سنیت جو ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کب یہاں ختم ہو جائے گی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، اہل سنت والجماعت کا جب سے دور گزرا ہے تب سے لے کر آج تک عراق، فلسطین، یمن، اس کے سوا جتنے بھی بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں، ایسے حالات بنے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب دوبارہ یہ کبھی نہیں ابھریں گے۔ اللہ نے ان کے گھر تک اس شان سے اسلام پہنچایا کہ بادشاہوں کے بیٹوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر اللہ نے یہ کرم فرمایا بڑے بڑے ملک اسلام سے سرفراز ہو گئے، اور یہ سب کے سب سنی گزرے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہماری سمیاں بچ گئی ہے اہل سنت والجماعت میں، لیکن میں عشق کی بات کر رہا تھا کہ عشق کبھی بکتا نہیں ہے۔ اگر غیرت زندہ ہے، ایمان اگر حقیقی معنوں میں ہے تو وہ کبھی بھی بکاؤ نہیں ہوتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اور عشق کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنے کو ملے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور یہ دور کوئی عام دور تو نہیں تھا، غوث پاک کا دور، اللہ اکبر، کہ جہاں بڑے بڑے سلطان الاولیاء لوگ یعنی ولایت کے تاجدار لوگ غوث پاک کے گھر کی جھاڑو لگایا کرتے تھے، مدرسے کی جھاڑو لگاتے تھے، خانقاہ کی جھاڑو لگاتے تھے، مسجدوں میں پوتے کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ وہاں بیت الخلا جہاں اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی بنے ہوتے تھے، اس زمانے سے ان کی صفائی بھی بڑے بڑے لوگ کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کام آپ کریں گے؟ یعنی شیخ صنعانی کے مریدین میں سے حضرت فرید الدین عطار یا محمود مغربی کے بارے میں ہے کہ اپنے پیر کو بچانے کے لیے جب غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے نا، تو وہاں کے استنجا خانوں کی صفائی شیخ صنعانی کے مرید نے کی تھی، اور اسی کے اس اچھے کام کی بنیاد پر غوث پاک نے ان کے پیر کو دوبارہ ولایت عطا فرمائی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر آج بھی کوئی غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کرے نا کہ حضور میں کسی ہوا میں پھنس گیا ہوں اور اس سے مجھے نکال لیجئے کہ میں پھر سے اس لائن میں آ جاؤں، تو میرا غوث اعظم آج بھی طاقت رکھتا ہے کہ آج بھی اس کو وہی بچا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ ہم 11ویں ایسے تھوڑا مناتے، خالی کھانے پینے کے لیے نہیں مناتے۔ ہمارے یہاں کی نیازیں بھی بڑی محترم ہیں، ہمارے یہاں نیازیں بھی بڑی محترم ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو نیاز، نظر و نیاز جو ایک اصطلاح ہے، لیکن ہمارے یہاں آج بھی اس کو تبرک کہا جاتا ہے، برکت والی چیز کہا جاتا ہے۔ ہم ہر کھانے کے برابر اس کھانے کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اب اس کی نسبت غوث اعظم سے ہے، اس کی نسبت غریب نواز سے ہے۔ میں اور آسان ایک ایگزامپل سمجھاؤں، دنیا کا کوئی پارٹی کا آدمی ہو، مطلب جیسے آج 2-3 پارٹیاں گھوم رہی، تو اس کا بندہ ہوتا ہے تو اس کا ایک لوگو ہوتا ہے، تو کہتا یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے۔ یعنی ہر آدمی لوگو والا نہیں ہوتا، اس کا لوگو دیکھ کر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح ہمارے یہاں نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر وہ کتنی بھی کمتر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کے خاندان سے اگر وہ وابستہ ہو جائے تو پھر اس کی عظمت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اسی پر میں بات کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان سے کہیں جس کا آپ کا تھوڑا بہت بھی تعلق ہے نا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا تھا اور چلا گیا، اسے باقاعدہ ملاقات کریں اور اس سے وہابیت سے توبہ کی دعوت پیش کریں۔ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی لڑانے جھگڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا دین دعوت کے لیے ہی آیا ہے۔ ارے جب رسول اللہ اپنے مکہ یا مدینہ میں بیٹھ کر ہرقل جیسے بادشاہ کو دعوت دے سکتے ہیں، تو ہم بگڑے ہوئے اس دلواڑے کے کسی کو دعوت نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کمزرفی یہ ہو گئی، ہم کہتے ہیں بس اب گیا ہے تو کیا نہیں۔ فقیر برکاتی کا مزاج یہ ہے کہ اگر پورے دلواڑے میں جتنے بھی وہابی ہیں اگر کل توبہ کرتے ہو نا تو کل ان کو جمعہ مسجد میں بلایا جائے اور کلمہ پڑھ کے پھر سے مومن بنایا جائے۔ ہمارا تو یہ منشور ہے، ہمارا سینہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ کمزرفی ہے ہمارے بڑوں کی کہ جس کی بنیاد پر لوگ سکڑتے گئے اور ہم سے دور ہوتے گئے۔